شق صدر کے واقعے کے بعد حلیمہ سعدیہ بہت زیادہ گھبرا گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے چند روز بعد آپ کو مکہ شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے پاس چھوڑ آئیں۔ وادی بنی سعد میں تقریباً 5 سال گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے سایہ شفقت میں واپس پہنچ گئے۔ جب 6 سال کے ہوئے تو والدہ نے اپنے شوہر نامدار یعنی عبداللہ بن عبد المطلب سے خلوص وفا کے اظہار کے طور پر مدینہ کا سفر کیا۔ اس سفر میں کمسن بیٹے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ سوچ کر ہمراہ لیا کہ بیٹے کو باپ کی شکل دیکھنا تو نصیب نہ ہو سکا، کم از کم اب اسے باپ کی قبر کی زیارت ہی نصیب ہو جائے۔ اس سفر میں کنیز ایمن بھی ہمراہ تھیں۔ یہ کمسن بچہ اس طویل اور کٹھن سفر میں مناظر فطرت کا بغور مطالعہ و مشاہدہ کرتا رہا۔ اس مختصر قافلے نے مدینہ میں تقریباً 1 ماہ قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ مدینہ میں تقریباً 1 ماہ قیام کے بعد جب مکہ کی طرف واپس روانہ ہوئیں تو راستے میں انتہائی تند و تیز اور گرم صحرائی ہواؤں نے آ لیا، جس کی وجہ سے شدید بیمار پڑ گئیں۔ راستے میں علاج کا کوئی انتظام نہ تھا اور نہ ہی راحت و آرام کا کوئی بندوبست۔ چند روز کی اس علالت کے بعد آخر مدینہ اور مکہ کے درمیان ابواء نامی مقام پر اس جہان فانی سے کوچ کر گئیں اور انہیں اسی مقام پر ہی دفن کر دیا گیا۔ کمسن بچے نے اپنی معصوم آنکھوں سے ماں کو یوں پردیس میں نزاع اور موت کی کشمکش سے گزرتے دیکھا، جس سے اس کا دکھ مزید بڑھ گیا۔ ایمن جو اس سفر میں ہمراہ تھیں، پردیس میں بی بی آمنہ کی علالت اور پھر وفات کے بعد اس کمسن بچے کو ہمراہ لیے ہوئے واپس مکہ پہنچیں اور وہاں اسے اس کے دادا عبد المطلب کے حوالے کر دیا۔ یہ بچہ اس سفر کے لیے ماں کی انگلی تھامے ہوئے جب گھر سے روانہ ہوا تھا تب سر پر باپ کا سایہ نہ تھا، اور اب اس طویل اور تھکا دینے والے سفر کے بعد جب واپس مکہ میں اپنے گھر پہنچا تو کیفیت یہ تھی کہ ماں کی ممتا سے بھی محروم ہو چکا تھا۔ یوں ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری ماں کی وفات کے بعد اپنے دادا محترم یعنی جناب عبد المطلب کی کفالت میں آ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال 3 ماہ اور 10 دن تھی۔ دادا نے جب اپنے اس یتیم پوتے کو اپنے دامن کفالت و تربیت میں لیا تو جی بھر کر اسے پیار دیا، اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھا اور اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر اس کے ساتھ ہمیشہ لاڈ اور پیار کیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے، دن بھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ ہی رکھتے اور رات کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو جاتے تو وہ بار بار اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر گیری کیا کرتے۔ عبد المطلب چونکہ اپنے قبیلے کے سردار ہونے کے علاوہ متولی کعبہ بھی تھے، اس لیے کعبۃ اللہ کے قریب ان کے لیے خاص مسند بچھائی جاتی تھی، جس پر کبھی کسی کو بیٹھنے کی جرأت نہیں ہوتی، یہاں تک کہ ان کے اپنے بیٹے بھی جب وہاں آتے تو اس مسند کے آس پاس بیٹھ جاتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبد المطلب ہمیشہ اس مسند خاص پر اپنے ساتھ ہی بٹھاتے۔ اگر کبھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے اٹھانے کی کوشش کرتا تو عبد المطلب یوں کہتے، میرے بیٹے کو یہیں بیٹھا رہنے دو، کیونکہ اللہ کی قسم اس کی تو شان بڑی ہی نرالی ہے، اور ساتھ ہی فرط محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر ہاتھ پھیرتے
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس انداز شاہانہ اور استغانہ کو دیکھ کر خوش ہوا کرتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کی اس شفقت سے بھی جلدی ہی محروم ہو گئے، جب 82 سال کی عمر پا کر یہ شفیق و مہربان دادا بھی راہ مالک عدم ہو گئے اور مکہ مکرمہ میں محلہ حاجون میں دفن ہوئے۔ جب ان کا جنازہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے اور شدت غم اور فرط محبت سے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازے کے ہمراہ روتے جا رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 8 سال 2 ماہ اور 10 دن تھی۔